تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سمجھ آئی کہ مکے میں جو لوگ مجھے پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے تھے نا وہ صحیح تھے اور میرے ساتھ دھوکا ہو گیا. تو انہوں نے ابن سعد کے سامنے 3 تجویزیں پیش کی, 3 شرائط رکھی انہوں. یہ جو ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں نا کہ کوئی شرائط مرائط نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ اہل تشیع کی کتب میں بھی موجود ہیں اور اہل سنت کی کتب میں بھی موجود. میری جو خطبات بندیالوی کی 6 جلد ہے اس میں نے اس کو سیر حاصل بحث کی ہے اور میں نے 20 کتابوں کے حوالے دیے ہیں, 20 کتابوں کے, 10 اہل سنت کی اور 10 اہل تشیع. خطبات بندیالوی کی 6 جلد. وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی. کوئی دنیا کا آدمی ان شرائط کو جھٹلا نہیں سکتا. ان میں پہلی شرط تھی مجھے واپس جانے دو, میں جہاں سے آیا ہوں میں پلٹ جاتا ہوں. یہ پہلی شرط تھی. دوسری شرط تھی مجھے اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پہ پہنچا دو. تیسری شرط تھی مجھے یزید کے پاس لے چلو, فاہوا ابن عمی, وہ میرے چچا کا بیٹا ہے, فاضع یدی علی یدی, میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے تیار. یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ساری باتیں کھل گئی کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے. کوفیوں نے خط لکھے, دھوکا کیا, دھوکے سے مجھے بلایا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا راستہ چھوڑا اور دمشق کا راستہ اختیار کیا. تیسری شرط تسلیم ہو گئی. تو کربلا اس رستے میں آتی. 60 کوفی حضرت حسین کو مکے سے لا رہے تھے, وہ ساتھ تھے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد فتور مچایا, حضرت علی اور حضرت معاویہ کو لڑوایا, حضرت علی اور حضرت عائشہ کو لڑوایا, مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا, مسلمانوں کی طاقت کمزور کی. وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دب گئے, بجھے نہیں, صرف حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد انہوں نے پھر سر اٹھایا. اب وہ چاہتے تھے دوبارہ یہ معاملہ ہو, مسلمان آپس میں لڑیں جھگڑیں. انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استعمال کرنا چاہا, لیکن یہ صحابی ہیں نا, نیک نیت ہے نا, جس جگہ پہ انہیں سمجھ آئی نا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دی اور پہلی تجویز پیش کی مجھے واپس جانا. آپ جتنے احباب ہیں, ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے, تاریخی بات ہے, آپ دوسرے طریقے سے مان لیں, کوئی اس میں حق نہیں ہے. آپ کا اگر وجدان اس کو مانتا ہے تو آپ مان لیں, لیکن یہ تو بتائیں نا کہ مجھے واپس جانے دو, یہ اپنے موقف سے رجوع ہے یا نہیں. جو موقف ان کا مکے میں تھا کہ میں نے جانا ہے, کوفے پہنچنا ہے, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس جانے دو, تو یہ موقف سے رجوع ہے یا نہیں؟ یہ اپنے موقف سے رجوع کر رہے ہیں. صحابی ہے نا, نیک نیت ہے نا, ہماری اور آپ کی طرح تو نہیں ہے نا کہ اڑ جائیں. ارے نہیں, جب تک اپنے موقف کو صحیح سمجھا نا. ابن عمر کی نہیں مانی, حضرت ابن عباس کی نہیں مانی. حضرت ابن عباس حضرت علی کے چچا داد بھائی ہیں, تو ان کے والد کی جگہ ہوئے. نبی پاک کے چچا داد بھائی ہیں تو ان کی نانا کی جگہ ہوئے. وہ کہتے ہیں اگر میں سمجھتا نا کہ تم رک جاؤ گے تو میں تمہارے بال پکڑ کے تمہیں روک لیتا, لیکن لگتا ہے کہ تم رکو گے نہیں. میں تمہاری سواری کے آگے لیٹ کے تمہیں روک لیتا, لیکن لگتا ہے تم رکو گے نہیں. پھر انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح حضرت عثمان کا خون بہایا گیا ہے آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. وہاں انہوں نے حضرت ابن عباس کی نہیں مانی, ابن عمر کی نہیں مانی, اپنے چچا زاد بھائی کی نہیں مانی, عبداللہ ابن جعفر, وہ ان کے بہنوئی بھی ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی عبداللہ ابن جعفر سے ہوئی, انہوں نے روکا, نہیں مانی. اپنے دوسرے چچا محمد, کیا نام, محمد ابن حنفیہ, وہ حضرت علی کے بیٹے, انہوں نے روکا, نہیں مانی.
ابو سعید خدری نے روکا، نہیں مانی. ابو واقد لیسی نے روکا، نہیں مانی. جو موقف سمجھا ٹھیک ہے میرا موقف درست ہے اس پہ ڈٹ گئے، لیکن جس جگہ پہ آ کے سمجھ آئی کہ میرے ساتھ دھوکا، فوراً رجوع کر، پھر نہیں اڑے. صحابی ہے نا، مجھے واپس جانے، مجھے اسلام کی سرحدوں پہ پہنچاؤ یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اپنا معاملہ وہاں طے کر لوں. تو یہ جو 60 بندے ساتھ آ رہے تھے انہوں نے، اور جنہوں نے خط لکھے تھے نا ان کی موریں تھیں، انہیں یہ خدشہ ہوا کہ ہمارا تو بنا بنایا جال ختم ہو رہا ہے اور یہ ساری ہمارے خلاف پڑ رہی ہے. اگر حضرت حسین یزید کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کی صلح ہو جاتی ہے اور ہمارے خط یزید کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ ہماری چمڑی ادھیڑ دے گا. ان کا کوئی کام ایسا کرو حضرت حسین یزید تک نہ جائے. انہوں نے اخبار کی حملہ کیا، جو سامنے آیا کاٹتے چلے گئے. خطوں کو جلانے کے لیے انہوں نے خیموں کو آگ لگا. لیکن میں بھی مانتا ہوں کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم بالکل نہیں دیا تھا، نہ ہی وہ اس پہ راضی تھا. لیکن جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو تو سزا دے سکتا تھا.